فرعون کا انجام، دنیا کی پہلی سپر پاور کیسے تباہ ہوئی؟ مصر کی تباہی کی حیران کن حقیقت، مکمل کہانی۔ دوستو، آج میں آپ کو دنیا کی اس عظیم ترین تہذیب کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو انسان کی تاریخ کی پہلی سپر پاور کہلاتی ہے، مصر۔ جی ہاں، وہی مصر جس کے فرعون نے اپنے غرور میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہی مصر جہاں کے بادشاہ اپنے آپ کو انسان نہیں بلکہ خدا سمجھتے تھے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم ضرور ایک دن مصر کو فتح کرو گے، اور جب ایسا ہو تو وہاں کے عام لوگوں سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں۔ چند سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ مسلمانوں نے روم اور فارس کے عظیم سلطنتوں کو شکست دی اور پھر مصر کی سرزمین میں داخل ہوئے، مگر جیسے ہی مسلمانوں کا قدم وہاں پہنچے، ایک خوفناک وبا نے پورے لشکر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ درجنوں جرنیل اور ہزاروں سپاہی شہید ہو گئے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیا کمانڈر مقرر کیا، جن کی قیادت سنبھالتے ہی اللہ نے اس وبا کو ختم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مدینہ سے چل کر شام تک آئے تاکہ حالات دیکھ سکیں، اور مدینہ کا نظام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ سے کہا، اے امیر المومنین، ہمیں رکنا نہیں چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ مصر دنیا کی سب سے طاقتور اور زرخیز سرزمین ہے۔ بادشاہ نارمر نے پورے مصر کو متحد کر کے دنیا کی پہلی سلطنت بھی قائم کی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب باقی دنیا بھی جنگلوں اور غاروں میں رہتی تھی۔ مصر کے لوگ علم، فن تعمیر، طب، ریاضی اور زراعت میں پوری دنیا سے آگے تھے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ ان میں غرور بھی آ گیا۔ فرعونوں نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا اور ایک نیا مذہب ایجاد کیا جس میں کہا گیا کہ فرعون خدا ہے، نعوذ باللہ، اور جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو اس کی غلامی کرے۔ غلامی کا یہ نظام ہزاروں سال تک چلتا رہا۔ ناظرین، پھر ایک نیا جنون شروع ہوا، مرنے کے بعد ہمیشہ زندہ رہنے کا۔ فرعونوں نے کہا کہ جسم اگر محفوظ رہے گا تو روح کبھی نہیں مرے گی۔ اسی سے ممی بنانے کا عمل شروع ہوا۔ مرنے کے بعد ان کے جسم سے خون نکالا جاتا، دماغ ناک کے راستے کھینچ کر باہر نکالا جاتا اور جسم کو خاص نمک میں 40 دن کے لیے رکھا جاتا۔ پھر اس پر تیل، شہد اور پٹیاں لپیٹ کر سونے کے تابوت میں بند کر دیا جاتا تھا۔ یہی ممی کہلاتی تھی۔ ان کے ساتھ خزانے، سونا، زیورات اور کھانا بھی دفن کیا جاتا تاکہ مرنے کے بعد وہ سب چیزیں ان کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد ہر فرعون اپنے سے پہلے مرنے والے سے بڑا مقبرہ بنوانا چاہتا تھا، اور یوں دنیا کی سب سے حیران کن عمارت پیرامڈ آف خوفو وجود میں آئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کے پتھر اتنے وزنی ہیں کہ اگر 12 برج خلیفہ بھی ملا دیے جائیں تو اس کے برابر نہ ہوں۔ لیکن ان عظیم منصوبوں نے مصر کی معیشت تباہ کر دی۔ عوام بھوک اور غلامی میں ڈوب گئی۔ پھر تاریخ نے ایک نیا موڑ لی۔ بازار مصر میں ایک غلام بچہ بیچا گیا۔ وہ عام بچہ نہیں تھا، وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ انہیں مصر کے وزیر نے خرید کر اپنا بیٹا بنا دیا، اور اللہ نے انہیں نبوت عطا کی۔ وہ آگے چل کر مصر کے وزیر اعظم بنے، اور انہوں نے اللہ کی وحی کے ذریعے 7 سال کے قحط سے مصر کو بچا لیا۔ ان کی حکمت اور علم نے مصر کو دوبارہ دنیا کی سپر پاور بنا دی، مگر ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد یعنی بنی اسرائیل وہی رہ گئی۔ وقت گزرتا گیا، ایک نیا فرعون آیا جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا۔ 400 سال تک وہ ظلم سہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کہا میرے لوگوں کو آزاد کر دو، تو فرعون نے تکبر میں انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے نشانیاں بھیجی، خون، ٹڈی دل، مینڈک، اندھیرا، زلزلے، مگر فرعون نے نہ مانا۔ آخرکار جب بنی اسرائیل 6 لاکھ کی تعداد میں مصر سے نکلے تو فرعون نے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، اور پھر وہ منظر آیا جس سے قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ سمندر پھٹ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار ہو گئی، اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ اسی دنیا کی پہلی سپر پاور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے تاکہ دنیا عبرت حاصل کرے۔ جو قومیں غرور میں آ جائیں وہ مٹ جاتی ہیں، لیکن جو اللہ کے سامنے جھک جائیں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہیں۔